تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ محض 12 سال کا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خوفناک گھوڑا لایا گیا۔ گھوڑا اتنا وحشی تھا کہ کسی میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہ تھی۔ بادشاہ کے تمام ماہر سواروں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا 12 سالہ بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گہری نظر سے گھوڑے کو دیکھا۔ گھوڑا دراصل اپنے ہی سائے سے خوفزدہ تھا۔ لڑکے نے فوراً گھوڑے کا رخ سورج کی طرف موڑ دیا، نرمی سے اس کی گردن تھپ تھپائی اور پلک جھپکتے ہی اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا پرسکون ہو گیا تو پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور بولا، میرے بیٹے، تمہارے لیے یہ چھوٹی سی سلطنت بہت کم ہے، تم تو پوری دنیا فتح کرو گے۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا، جسے ہم آج سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ سکندر صرف 20 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ 25 برس کی عمر میں ایران کی عظیم سلطنت کو رون ڈالا اور 32 برس تک وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ جب وہ 13 برس کا تھا تو اس کے والد نے اسے دنیا کے عظیم فلسفی ارسطو کے حوالے کر دیا۔ ارسطو نے اسے صرف فلسفہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو وسیع کیا۔ فلسفہ، حکمرانی، جنگی حکمت عملی، منطق، طب اور سائنس، سب کچھ ارسطو نے اسے سکھایا۔ ایک دن ارسطو نے سکندر سے کہا، دنیا ایک نقشہ ہے اور تم وہ ہاتھ ہو جو اس پر نقش بنائے گا۔ اگر تم اپنی سوچ کو ہتھیار بنا لو تو زمین کی لکیریں بدل سکتے ہو۔ یہ الفاظ محض تعلیم نہیں بلکہ ایک چنگاری تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں یقین کر لیا کہ وہ دنیا کا مالک بنے گا۔ پھر وقت آیا کہ سکندر کے والد فلپ کا قتل ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ ایک ذاتی دشمنی تھی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قتل سکندر کی ماں اولمپس نے کروایا تھا، کیونکہ فلپ نے اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی اور سکندر کے سوا نیا وارث پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ بہرحال فلپ کے قتل کے بعد سکندر تخت نشین ہوا، مگر تخت پر بیٹھنا آسان نہ تھا۔ مقدونیہ کے دربار میں کئی دشمن موجود تھے اور یونان کے شہروں میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ ایک بچہ بادشاہ بن گیا ہے۔ سکندر نے حیرت انگیز فیصلے کیے، اندرونی سازشوں کا خاتمہ کیا، مقدونیہ میں استحکام پیدا کیا اور یونانی ریاستوں کو بھی جھکا دیا۔ جب تھیبس شہر نے بغاوت کی تو سکندر نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنی نظر مشرق پر جمائی، جہاں ایران کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایران کا بادشاہ دارا لاکھوں کی فوج اور بے پناہ دولت رکھتا تھا، مگر سکندر کے پاس چند ہزار منتخب سپاہی اور شکست ناپذیر حوصلہ تھا۔ پہلی بڑی لڑائی ایشیا مائنر میں ہوئی۔ سکندر نے اپنی حکمت عملی سے دارا کی صفوں میں خلل ڈالا اور اس پر حملہ کیا۔ دارا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کا خاندان سکندر کی قید میں آ گیا، لیکن سکندر نے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ دارا نے دوبارہ فوج جمع کی اور سکندر کو آدھی دنیا بانٹنے کی پیشکش کی، مگر سکندر نے جواب دیا، ایک سورج کے نیچے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری بڑی جنگ گوگا میلا میں ہوئی، جہاں دارا پھر شکست کھا گیا۔ اس بار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا۔ سکندر نے دارا کے قاتلوں کو سزا دی اور اسے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ اب وہ ایران کی عظیم سلطنت کا حکمران بن چکا تھا۔ ایران کے بعد اس نے مصر کا رخ کیا۔ وہاں لوگوں نے اسے نجات دہندہ سمجھ کر خوش آمدید کہا۔ اسے فرعون کا مقدس خطاب دیا گیا۔ سکندر نے وہاں اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی، جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد وہ موجودہ پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچا۔ وہاں اس کا مقابلہ راجہ پورس سے ہوا، جس کے پاس ہاتھیوں کی طاقتور فوج تھی۔ جنگ طویل اور سخت تھی، مگر سکندر نے کمال بہادری دکھائی۔ جب راجہ پورس قید ہوا تو سکندر نے اس سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ راجہ پورس نے جواب دیا، بادشاہ کی طرح۔ یہ سن کر سکندر نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اس کی سلطنت واپس کر دی۔ اب تک سکندر نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر لی تھی، مگر برسوں کی جنگوں نے فوج کو تھکا دیا۔ جب سکندر نے مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا تو فوج نے انکار کر دیا۔ سکندر نے ان کا فیصلہ قبول کیا اور واپسی کا رخ کیا۔
واپسی کے سفر میں وہ بابل کے مقام پر ایک پراسرار بخار میں مبتلا ہوا اور صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گیا۔ 12 سال کے مختصر سفر میں اس نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو آج بھی تاریخ میں مثال ہے۔ آدھی دنیا کو اپنے قدموں تلے جھکانے والا یہ نوجوان صرف شمشیر کا نہیں بلکہ عقل و بصیرت کا بھی فاتح تھا، اور یوں سکندر اعظم کا نام ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔